اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج حضور پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتح الغیب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور جس کے مترجم شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہے، اور اس کا 25ویں مقالے کی آج ہم بیان شروع کریں گے۔ تو اس 25واں مقالہ ہے جس کو المقالۃ الخامسۃ والعشرون ہے، اور اب اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مقالے کا عنوان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شجر ایمان، ایمان کا جھاڑ، اس کا جو ہے وہ عنوان رکھے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے دنیا اور سامان دنیا سے خالی ہاتھ، دنیا اور اہل دنیا کے راندے ہوئے، یعنی ان سے دھتکارے ہوئے، اے گمنام، اے بھوکے پیاسے، برہنہ جسم والے، تشنہ جگر، اے زمین کے ہر گوشے مسجد و ویرانے میں پراگندہ رہنے والے، ہر در کے ٹھکرائے، مراد دنیا سے محروم، شکستہ قلب اور خواہش اور حاجتوں سے بھرے ہوئے دل والے، یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فقیر بنا دیا ہے، مجھ سے دنیا کو ہٹا دیا ہے، مجھے گرا دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، مجھے پراگندہ کیا ہے، دل جمعی کی دولت نہیں بخشی، ذلت و رسوائی دی ہے، دنیا میں گزارنے کی چیز نہیں دی، مجھے گمنام کر دیا، مخلوق اور میرے بھائیوں میں شہرت نہیں دی، اور دوسروں کو نعمت کامل سے نوازا ہے، جس میں وہ دن رات پھرتا ہے، انہیں مجھ پر اور میرے اہل وطن پر فضیلت دی ہے، جبکہ ہم سب مسلمان مومن ہیں، سب کی ماں حضرت حوا اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یعنی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد، پھر اس قدر فرق کیوں؟ تو جب ایک آقا کے غلام ہیں، ایک مقبول اور دوسرا مردود، یہ ماجرا کیا ہے؟ سب کی ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، حوا آدم، اور جب سب ایک آقا کے غلام ہیں تو ایک مردود ہے اور ایک مقبول کیوں ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ سلوک اسی لیے روا رکھا کہ تمہارا خمیر اچھا ہے، اس میں رحمت خداوندی کی نمی، یعنی صبر و رضا، وہ یقین، امر و نہی کی موافقت بولے تو یعنی جس بات کا حکم دیا گیا ہے اور جس بات سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پورا وہی ہے، حدیث وہی ہے، ہمارا دین یہ ہے کہ اس میں ہم کو جو چیزیں حرام کر دی گئیں، جو چیزیں حلال کر دی گئیں، جس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، جس سے انکار، تو اس سے جو ہے ہم موافقت رکھتے ہیں، اسی لیے مومن ہیں ہم۔ تو امر و نہی کی موافقت اور صفات جلال کا علم متواتر پہنچتا رہے گا، توحید و ایمان کے انوار برستے رہیں گے، چنانچہ ایمان کے درخت کی جڑ مضبوط، شاخیں بلند، کثرت سے میوے دار، سایہ فگن اور فضا میں پھیلی ہوئی ہے، اور دن بدن پروان چڑھ رہی ہے، تو اس کی تربیت و افزائش کے لیے کھاد کی ضرورت نہیں رہی، اس کی تربیت اور افزائش کے لیے کھاد کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ جیسا کہ دستور ہے کہ زمین کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے اس میں تو زیادہ پھل لینے کے لیے ہوتا ہے، اب اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، اس میں مختلف قسم کی جو ہے طریقے سے اس کو جو ہے سنوارا جاتا تاکہ اس میں پھل زیادہ آئے، اس میں کھاد اچھی زراعت اچھی ہو۔
اس عمل کو بار انداختن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مثال میں اغنیاء یعنی دولت مند لوگ، بڑے لوگ، اغنیاء کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مال کو خاص سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ زراعت کے قابل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس حال سے فارغ ہو چکا ہے اور آخرت میں دار البقاء عطا کر کے اس کا مالک بنا دیا ہے، اور تمہیں آخرت میں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا۔ ان کے حصول یا ان کی ماہیت یعنی ان کی کا نہ کسی کے دل نے تصور کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، از خود کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ جو ان کے اعمال کی جزا ہے، یعنی اوامر کی ادائیگی، یعنی جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا، اور منہیات ترک کرنے پر صبر سے کام لینا، اور جو بات سے روکا گیا ہے اس کے اوپر صبر کرنا، اپنے تمام امور تقدیر الہی کو تفویض کیے اور تمام احکام شرعیہ و خیریہ کی تعمیل کی، جبکہ دوسروں کو خدا تعالیٰ نے دنیا کی دولت کا مالک بنایا، ناز و نعمت سے نوازا، فضل و کرم کیا۔ ان کے ساتھ ایسا اس لیے کیا کہ ان کے ایمان کی مٹی پتھریلی اور شور تھی جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، درخت اگانے کی صلاحیت نہ تھی، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ پھل لگ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی کھاد ڈالی تاکہ گھاس پھوس اور درخت اگیں۔ تو یہ دنیا اور اس کے اموال و اسباب ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھو، تم کو چونکہ ایمان کی دولت سے نوازا تو تمہارے لیے وہ تمام نعمتیں جو دنیا میں جو قیامت میں وعدے کیے گئے کہ تم کو تمام جو نہ وہ نعمتوں کو نہ کوئی آنکھ دیکھی نہ کوئی کان سنے، ویسی نعمتوں کا تم سے وعدہ ہے۔ اب دنیا والوں میں دنیا والوں کو جو دولت وغیرہ جو دی جاتی، تو بولے کہ ان کی زمین، کیونکہ ان کی زمین پتھریلی ہے، تمہاری زمین جو ہے زرخیز زمین ہے، تو تمہاری زمین میں جب بارش ہوں گی تو وہ بارش سے وہ زمین سیراب ہوں گی اور وہ زمین سے پھل پھول اگلیں گے۔ تو وہ پھل پھول یہ ہے کہ تمہاری جنت کی نعمتیں، تمہارے سے جو وعدے کیے گئے وہ تمام پھل پھول تمہارے کو نصیب میں آئیں گے۔ ان کی زمین پتھریلی ہے تو ان کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، ان کو آخرت، کیونکہ وہ زمین جو ہے وہ اس کے نعمتوں کو، اس کے کرم، اس کی رحمت اس کو جذب ہی نہیں کر سکی، تاکہ اس کے ایمان کے درخت اور اعمال کی شاخیں محفوظ رہیں۔ اگر کھاد نہ ڈالی جائے تو یہ خشک ہو کر رہ جائیں، پھل گر پڑیں اور ملک ویران ہو جائیں۔ تو اس سے معنی یہ ہے کہ اغنیاء دنیا میں نہ رہیں گے تو دولت مند وہ دنیا میں نہیں رہیں گے، جبکہ مسلمان اغنیاء کا دنیا کی آبادی میں بڑا دخل ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ آباد ہو۔ امیروں کے ایمان کا درخت کمزور ہے، امیروں کے ایمان کا درخت کمزور ہے اور اس چیز سے خالی ہے جس سے اے فقیر تیرا دل بھرا ہوا ہے۔ انہیں تیرے جیسا دل کا مالک نہیں ہے، کیوں کہ تیرے دل میں خدا کی یاد ہے اور اس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ تب سمجھ لے کہ تو امیر کون ہے، اصل دولت مند کون ہے۔ تو سمجھ رہا کہ وہ دولت مند نہیں، اللہ تو تیرے کو دولت مند بنایا کیونکہ تیرے دل میں جو ہے اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، تیرا دل ہے۔ عمرہ کی درخت کی تازگی، امیروں کے درخت کی بہار، تازگی اور بقا دنیا کی قسم کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں۔ ان کی دنیا کی تمام تازگی اور بہار جو ہے ان کی سب کچھ جو ہے سب کچھ دنیا، پھر درخت کی کمزوری کے باوجود یہ انعامات بھی چھن جائیں تو درخت سوکھ جائے گا، ان کا ایمان کفر و ایمان میں تبدیل ہو جائے گا، اور امیر آدمی کفار و منافقین اور مرتدین کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔
ہاں اگر اللہ تعالیٰ غنی کے پاس صبر و رضا، یقین و عمل وغیرہ انواع و اقسام کے لشکر بھیج دے تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا، پھر مالدار کو مال و نعمت کے زوال پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اور وہ ایمان کی قوت و استحکام کے اعتبار سے فقراء کے حکم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی بولتے کہ اگر یہ جو دنیا والے جو دنیا کے دولت مند ہیں یہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، اگر تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دولت بھی دے، اور جب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر وہ دولت کی وجہ سے تمہارے ایمان میں خلل نہیں ہے تو وہ دولت تمہارے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ تم دولت مند ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فقیر اور اپنے آپ کو ایک عاجز و انکسار بندہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ دولت تمہارے لیے نعمت ہو جائے گی، اور وہ دولت جس کی وجہ سے تم تکبر اختیار کرو اور تم اللہ خود ہی اپنے نفس کے بیمار ہو جاؤ، وہ دولت تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور وہ تم کو کفر تک لے کے چلے جائے گی۔ تو وہی ہے کہ جس دولت سے اور جس انعام و اکرام سے اللہ کی محبت میں فرق نہیں پڑا، وہ دولت کیوں کہ انہیں اللہ کے حضور بندگی میں مخلص ہے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کو مقدم رکھتا ہے، انہیں اپنی دولت یا اپنی وجاہت یا اپنی دنیاوی تمام چیزوں سے غنی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تکبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہوا، تو وہ طبیعتاً فقیر ہے، ظاہر میں دولت مند ہے مگر وہ طبیعتاً فقیر ہے، اس لیے کہ اس کو یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تیری عطا ہے، یہ تیرا فضل ہے، اور تیری محبت اگر نصیب نہیں ہے تو یہ سب چیزیں میرے لیے سب بیکار ہو جائیں گی۔ تو اب وہ نعمت جب ہوئی کہ شکر خداوندی کے ساتھ وہ نعمت ہے، اور بغاوت اگر ہو جائے تو وہ نعمت کفر میں بدل جاتی ہے۔ تو آج کا یہ مقالہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاءہ وامتہ بعدد کل معلوم لک، سلاما طیبا طیبا کثیرا کثیرا دائما ابدا ابدا۔ یا اللہ ہم کو تیری کتاب پہ، تیرے رسول کے احکام پہ، تیرے صالحین کی اتباع پہ چلنا نصیب کرے مولا، ہم کو صالحین کے عمل کو پسند کر کے اس کے عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا جو تیرے مقرب اور نیک بندے ہیں پروردگار ان کے راستے پر ہم کو گامزن رکھ، ان کی برکتوں سے ہم کو بھی سرفراز فرما، اور میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی سے کے سبب ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت کو منور فرما، ہم کو دنیا میں رسوائی اور محتاجی سے محفوظ رکھ، اپنے حبیب کی اور صالحین کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔